جن مداخلتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ معروف معنوں میں مداخلتیں نہیں ہیں، بلکہ بیچ بچاؤ کی کوششیں کہہ لیں، مصالحتی کوششیں کہہ لیں، یا یوں خیر سگالی کوشش کہ انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے یہاں پہ زمین ہموار کی اور اس کے لیے فضا بنائی. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت نہ چاہے یا پاکستان کے عوام کیٹیگریکلی ایک بات کہہ دیں تو پھر کوئی ملک اپنی مرضی منوا سکتا ہے یا اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے. ایسی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان دو حوالوں سے بیرونی مداخلت جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے اپنا دامن اس کا کھل جاتا ہے، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اکنامکلی بڑے ویک ہیں، ہم بہت سے مالی معاملات میں بلکہ اپنے روزمرہ اخراجات میں، اپنے دفاعی اخراجات میں باہر کی بعض قوتوں کے محتاج ہیں، اور ان قوتوں کو جب ہماری اس ویکنس کا پتہ چلتا ہے تو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی بنوا لیتے ہیں یا ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا رشتہ کچھ ممالک کے ساتھ بڑا ہی محبت کا اور بڑا ہی ایک دیرینہ تعلق کا ہے، دوستی کا ہے، جن میں چین آ جاتا ہے، سعودی عرب آ جاتا ہے. تو ان ممالک کی جو مداخلت آپ کہہ رہے ہیں یا مداخلت کہنا چاہیے، وہ ایک دوستانہ انٹرونشن ہوتی ہے، یا وہ ہمیں مشکلات سے نکالنے کے لیے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کھلی جارحانہ انداز کی کوئی مداخلت ہوتی ہے. نہیں، بالکل، یعنی شفقت کا رشتہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا، اور چین کے ساتھ تو ہماری جو دوستی ہے اس کو ہمالیہ سے بلند بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور انوالومنٹ جو امریکہ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ تقریباً آلموسٹ منتھ اگو، ہمیں یہ خوشخبری جو ہے وہ ان کے جو خصوصی ایلچی ہیں ان کی طرف سے ملی کہ 17ویں ترمیم پہ جو ہے وہ معاملات طے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکن مرینز کے حوالے سے، اور وہاں پہ پھر جو ڈرونز تو خیر ہو ہی رہے ہیں، اور امریکن پریزنس جو بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے. آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، وہاں پہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو تشویش ہے کیا واقعی وہاں کے اہم سرکلز میں ہے کہ امریکن ایکسپینشن جو ہو رہی ہے، وہاں پہ مرینز کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمبیسی کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، کیا عوام کو کنسرن ہے اس سے؟ جی ہاں، بالکل، آپ نے درست اشارہ کیا ملک صاحب. یہ بڑا شدید کنسرن ہے عوام کا، اور نہ صرف یہ کنسرن ہے کہ امریکہ کی مداخلت بہت سے دائروں کے اندر اور بہت سے ہمارے جو امور ہیں ان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ یہ کم و بیش جو 18 ایکڑ پہ ایک نیا پورا کمپلیکس بن رہا ہے، جسے ہمارے ایک سیاستدان نے منی پینٹاگان کا نام بھی دیا ہے. اور یہاں اسلام آباد میں تو ملک صاحب یہاں جو جن بلیک واٹر کا ذکر کیا جاتا ہے، بلیک واٹر تنظیم کے جن گرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بڑی عام ہو گئی ہیں. اور پچھلے چند دنوں میں 2-3 ہفتوں میں کم و بیش 5 بڑے ہی افسوسناک واقعات یہاں ہوئے ہیں. 2-3 واقعات میں تو وہ میرین پکڑے بھی گئے، وہ تھانے بھی لے جائے گئے، لیکن پھر اوپر سے حکم آیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا، اور بظاہر وہ پوری طرح مسلح ہو کر جدید ترین اسلحہ کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اسلام آباد کے اندر؟ جی ہاں، اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے FIA کے ہیڈ کوارٹرز ہیں G9 میں، ان ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 گاڑیوں میں 4 صدیقی صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ جو مرینز ہیں وہ اسلام آباد میں مسلح ہو کر گھومتے ہیں؟ میں میرینز کی بات نہیں کر رہا جی. یہ غالباً وہ لوگ ہیں جن کو بلیک واٹر سے سیکیورٹی کمپنی جس کو کہا جاتا ہے. جی ہاں جی، جس کو سیکیورٹی کمپنی کہا جاتا ہے، لیکن وہ بہرحال امریکی سفارت خانے کی پناہ میں ہیں. امریکی سفارت خانہ انہیں لک آفٹر کر رہا ہے. اور مالک صاحب، جو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جو زی اب کہلاتی ہے اور بلیک واٹر تھی، اس زی کو کسی بھی ملک کے لیے اگر وہ سیکیورٹی کمپنی بھی ہے تو آنے کے لیے اس ملک کی اجازت بڑی ضروری ہوتی ہے، بلکہ اجازت نہیں، وہ ملک انوائٹ کرتا ہے. عراق میں وہ گئے تو عراق میں نور المالکی کی طرف سے باضابطہ ایک خط لکھا گیا ان کو، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے انٹرونشن کی اور فلوجہ میں آپریشن بھی کیے. یہ کوئی سیدھی سادھی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے، اس کی آپ جانتے ہیں بڑی تاریخ ہے، اور یہ ایک پوری ملیشیا ہے، ایک فورس ہے، پوری لڑاکا فوج ہے. تو اس کے کارندے یہاں پکڑے گئے ہیں. ہمارے G9 مرکز کے قریب سے 4 افراد تھے، اور انہیں شالیمار پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. 4 کو ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا،
اور بعد میں ایک امریکی اہلکار آئے، ایک کوئی ریٹائرڈ آرمی کے آفیسر آئے، ایک کوئی ایس پی صاحب تشریف لائے اور انہیں چھڑا کے لے گئے. اسی طرح ہمارے یہاں آپ پارا مارکیٹ میں یہ جو لوگ پکڑے گئے ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں؟ امریکن نیشنلٹی تھی ان کی؟ جی ہاں، امریکن نیشنل تھے چاروں کے چاروں. اسی طرح ایک اور واقعے میں اور کیا اس حوالے سے کچھ آپ کو علم ہے کہ کس وجہ سے ان کو شالمار تھانے جانا پڑا؟ کیا انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی؟ قانون کی خلاف ورزی یہ کی کہ وہ اسلحہ لے کر شہری علاقوں میں گھوم رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کس حوالے سے یہ اسلحہ کس کی اجازت لے کے ان شہری علاقوں میں جدید اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں. تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے جب تو پھر انہیں تھانے لے جایا گیا اور تھانے میں کوئی ایس پی آفتاب ناصر صاحب تشریف لے آئے، ایک ریٹائرڈ کیپٹن صاحب تشریف لے آئے، ایک امریکن اہلکار آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اوپر سے حکم ہے آپ انہیں فوراً چھوڑ دیں. وہ چھڑا کے لے گئے. اسی طرح کا واقعہ آپارا مارکیٹ میں ہوا جہاں ایک پاکستانی شہری کو انہوں نے مارا پیٹا. 2-3 امریکی شہری تھے، وہ بھی اسی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے. تو کیا آپ جب وہاں کے لکھنے والے اور وہاں کے اہم آپ ایک اوپینین میکرز ہیں تو آپ جب آپس میں ملتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں ارباب اختیار سے بھی، تو کیا تاثر اس وقت ابھر رہا ہے اس حوالے سے؟ کیا کنسرنز ہیں؟ جی یہ بھی شدید کنسرنز ہے جی. اور اس میں جو سب سے افسوسناک پہلو ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس پہ رائے نہیں دے رہا. اب یہ باتیں پریس میں آ چکی ہیں، جن واقعات کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ پریس میں شائع ہو چکے ہیں، کالموں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن نہ تو حکومت کی سطح سے کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی دفتر خارجہ بتا رہا ہے، نہ وزارت داخلہ بتا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی وضاحت آ رہی ہے. تو یہ وہ مداخلت ہے جس کو مداخلت کہنا چاہیے کہ ہماری فضاؤں کی بھی مداخلت ہو رہی ہے، ہماری زمین پہ بھی اب اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ابھی تک ان کو افغانستان میں جانے کی اجازت نہیں ملی. افغانستان میں زی کا یا بلیک واٹر کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ صرف عراق میں سرگرم عمل ہوئے نور المالکی سے چٹھی لگوا کے. ہمارے یہاں کس کی اجازت سے آئے، ان کا دائرہ کار کیا ہے، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ان کو کون پے کر رہا ہے، ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا. اور اب یہ پوری شتومت کے ساتھ پریس میں آنے لگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ مداخلت بھیجا جس کا ازالہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، اپوزیشن پارٹیز کو نوٹس لینا چاہیے، پاکستان کے شہریوں کو نوٹس لینا چاہیے، میڈیا کو نوٹس لینا چاہیے. جہاں تک سعودی عرب کے یا چین کے، دیکھیں نا یہ کس قدر افسوسناک بات ہے ملک صاحب کہ آج چین جیسے ملک کو بطور احتجاج یہاں کہنا پڑا ہے کہ ہمیں امریکہ کی جو یہ توسیع ہو رہی ہے سفارت خانے کی اور میرینز آئے ہیں اس پہ بڑی تشویش ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ بڑی کول ڈپلومیسی پہ یقین رکھتا ہے اور جب تک وہ لبالب بھرا نہ جائے وہ اس طرح کا بیان نہیں دیتا. لیکن گزشتہ روز چینی سفارت خانے میں باضابطہ پاکستانی صحافیوں کو بلایا گیا، پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں یہ بات چینی سفیر نے کہی. تو آپ یہ دیکھیے کہ چین جیسا ہمارا دوست ملک اگر تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی ایک بیس بنتا جا رہا ہے، اڈا بنتا جا رہا ہے، تو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. اب جو جمہوری حکومت ہے ہماری، جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ جو ہمارے ماضی ایک ہفتے میں کچھ آپس میں دوبارہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان چپکلش شروع ہوئی، پھر نواز شریف صاحب کی جو پرسوں کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے سیاسی مدبرانہ انداز میں واپس جو ہے وہ ایک مصالحت کی طرف بات کی. لیکن یہ جو جمہوری قوتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے اے این پی ہے، جن کو لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے پارلیمان کے اندر، وہ توقعات پر پوری اتر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، توقعات پہ پورا اترنے کے لیے جو انیشیٹو لینا پڑے گا وہ حکمران جماعت کو لینا پڑے گا. حکمران جماعت جب تک بعض قومی معاملات پہ کوئی ٹھوس موقف اور ٹھوس کردار لے کر میدان عمل میں نہیں آتی، اس وقت تک دوسری چھوٹی جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ اے این پی ہے یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے یا ایم کیو ایم ہے، وہ تو ٹھیک ہے، شریک حکومت ہیں اور وزارتوں میں شامل ہیں اور اپنے اپنے کام اب نکلوا رہے ہیں. لیکن اسی طرح مسلم لیگ نون ہے، تو مسلم لیگ نون کا رویہ غنیمت ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ روایتی طور پر اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہے.